بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کی تاریخ کے بارے میں ہم پہلے پشتوں میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں، اب اردو میں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ سال تھا 1492 1492 اور 1492 کے سال کولمبس اسپین سے روانہ ہوا۔ اس کی سربراہی میں ایک پورا بحری جہاز، کس مقصد کے لیے؟ ہندوستان کی طرف ایک مختصر راستہ تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن طوفان کی وجہ سے جب جہاز کا رخ تبدیل ہوا تو جہاز ہندوستان کے بجائے امریکہ پہنچ گیا۔ لیکن اس وقت تک یورپ، افریقہ اور ایشیا کے باسیوں کو یہ معلوم تک نہ تھا کہ اس زمین کے علاوہ دنیا میں کہیں اور جگہ بھی زمین ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ یعنی جو اب نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے بر اعظم ہے، یہ 1492 میں ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ بھی ہے دنیا میں۔ تو اس کے بعد یورپی طاقت ہو، تو یورپی طاقت اس وقت اسپین، جہاں ابھی مسلمانوں کا حکومت ختم ہو چکا تھا، اور پرتگال یہ بھی مسلمانوں سے آزاد ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ ہالینڈ، نیدرلینڈ، تو یہ تینوں وہاں پہنچ چکے، جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ بر اعظم، اور ایک دوسرے سے جنگ لڑی اور علاقے قبضہ کیے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب فرانس اور برطانیہ طاقت میں آ گئے تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ تو اس یورپین پاورز نے جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کے بر اعظموں میں جگہ جگہ اپنے علاقے کالونیز بنائے، تو کالونیز بن چکے۔ اس کے بعد برطانیہ اس ریس میں سب سے زیادہ کامیاب رہا، اس نے زیادہ علاقہ قبضہ کیا تھا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ جو موجودہ کینیڈا ہے، جو موجودہ امریکہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان دونوں بڑے ممالک نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی ہے۔ تو امریکہ کی آزادی کی جنگی تو یہ سال تھا 1776، اور 1776 کو اس وقت کے امریکہ کے 13 ریاستوں نے یعنی 13 صوبوں نے اتحاد کر کے ایک فوج بنایا، اور اس فوج کا جو سربراہ بنا وہ تھا جارج واشنگٹن۔ تو جارج واشنگٹن کی قیادت میں امریکہ نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی اور برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو 1776 میں جارج واشنگٹن کی قیادت میں امریکہ نے آزادی حاصل کی، کس ملک سے؟ برطانیہ سے۔ اس کے بعد آئین بنایا گیا، اور پہلے الیکشن میں یہی جارج واشنگٹن جو تھا وہ امریکہ کا پہلا صدر بن گیا۔ وائٹ ہاؤس کے تعمیر کا آغاز ہوا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تھا 1812 میں، یعنی امریکہ کی آزادی کے بہت سال بعد برطانیہ نے وائٹ ہاؤس پر بمباری کی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ اس وقت امریکہ کی کیا حالت تھی، یعنی ملیٹریلی اور اکنامکلی یہ ایک بہت بیکورڈ تھا اس چیزوں میں۔ اچھا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ نے پالیسی آف آئسولیشن اختیار کر رکھی تھی، یعنی دنیا کے سیاست سے، انٹرنیشنل پالیٹکس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا، اور یہ الگ تھلگ رکھنے کی جو پالیسی تھی یہ کامیاب ہو گئی۔ اس دوران 1861 سے 1865 تک امریکہ میں خانہ جنگی سول وار لڑی گئی، اور یہ امریکہ کے نارتھ اور جنوب کے ساؤتھ کے جو اسٹیٹس تھے اس کے درمیان یہ خانہ جنگی لڑی گئی۔ وجہ کیا تھا؟ نمبر 1 کہ جنوب کے جو اسٹیٹس تھے وہ غریب تھے، اور شمال کے اسٹیٹس مالدار تھے، یعنی امریکہ میں جو مالداری آئی تھی، جو دولت آئی تھی، تو اس کا غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے یہ جنگ لڑی گئی۔ تو یہ سول وار کہ امریکہ اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا، اس وقت امریکہ کا صدر بنا ابراہم لنکن، اور ابراہم لنکن نے اپنی ہوشیاری کی وجہ سے اس خانہ جنگی پر بھی قابو پا لیا، اور اس کے ساتھ اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ آج کے بعد امریکہ میں غلامی پر پابندی ہے۔ تو سلیوری واز بینڈ، اے بین واز امپوزڈ آن سلیوری۔ تو یہ 1861 سے 1865 کا سال تھا۔ اس کے بعد امریکہ 19ویں صدی کے اختتام تک دنیا میں انڈسٹریل پروڈکشن کے لحاظ سے نمبر 1 پر آ چکا، اور اس نے برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یہ دنیا کے لیے امریکہ کا پہلا اعلان تھا کہ اس کے پالیسی آف آئسولیشن نے یہ ثمر دکھایا ہے، اس کا فروٹ یہ ہے۔ تو اس کے بعد بھی امریکہ نے وہ پالیسی آف آئسولیشن اختیار کر رکھی تھی، اور
پہلی جنگ عظیم میں امریکہ پہلے سے شامل نہیں تھا ابتدا میں، لیکن جب 1917 میں جرمنی نے امریکہ کے ایک بحری شپ کو سمندر میں ڈبو دیا تو اس کے بعد امریکہ ریئیکشن میں جنگ میں داخل ہوا۔ سیم از دا اسٹوری آف ورلڈ وار ٹو۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی امریکہ پہلے سے شامل نہیں تھا، لیکن 1942 میں جب جاپان نے امریکہ کے ایک بندرگاہی شہر پرل ہاربر پر حملہ کیا اور ان کے کئی جہاز تباہ کیے اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بے گناہ قتل کر دیا، تو امریکہ ریئیکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر جنگ میں کود پڑا، اور پھر اس امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم برسائے اور 2 ایٹم بم گرانے سے جاپان سرنڈر ہوا، اور امریکہ کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں، ورلڈ پالیٹکس میں اس طرح انٹری ہوئی جسے ہم آج کل کے کامن لینگویج میں دبنگ انٹری کہتے ہیں۔ تو یہ دبنگ انٹری دنیا میں، تو اب امریکہ دنیا کا سپر پاور بن چکا تھا، دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور اب دنیا کا سپر پاور تھا امریکہ، لیکن یکتا نہیں، اس کے ساتھ روس بھی سپر پاور تھا۔ تو اس کے بعد اقوام متحدہ، ورلڈ وار 2 کے بعد اقوام متحدہ وجود میں آیا، اور اقوام متحدہ میں جو 5 ویٹو پاورز تھے وہ اصل میں دنیا کے مشران بن گئے، دنیا کے لیڈرز بن گئے۔ اس طرح سرد جنگ یہ امریکہ اور روس کے درمیان تھا۔ کولڈ وار اسے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور روس نے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا، لیکن حملہ نہ کرنے کے باوجود ان کی پوری کوشش تھی کہ مخالف کو پچاڑ دے، مخالف کو اور اپنے آپ کو برتر بنا دے، یعنی دونوں کو یہ کوشش تھی کہ وہ دنیا کا سنگل سپر پاور بن جائے۔ یہ سرد جنگ جاری رہا 1945 سے 1991 تک، 91 تک، جب روس ٹکڑوں میں بٹ چکا اور امریکہ دنیا کا یکتا سنگل سپر پاور بن چکا۔ تو سرد جنگ کے اس زمانے میں جو 40 سال سے زیادہ عرصہ ہے، اس زمانے میں امریکہ اور روس کے درمیان کئی جنگیں، یعنی ویتنام جنگ، کوریا کی جنگ اور افغانستان کی جنگ، یہ دراصل ان 2 طاقتوں کے درمیان جنگ تھی، اور یہ 2 نظریات کی جنگ تھی، ون واز کیپٹلزم اینڈ ادر واز کمیونزم۔ تو 1991 میں جب کمیونزم کا جنازہ پڑھایا گیا اور امریکہ دنیا کا سنگل سپر پاور بن گیا، تو امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر پیش کیا۔ نیو ورلڈ آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ نو امریکہ از دا سنگل سپر پاور آف دا ورلڈ اینڈ وی ہیو دا رائٹ ٹو لیڈ دا ورلڈ ایز وی وش، ایز وی ول، ایز وی لائک، جس طرح ہم چاہیں ہم اس طرح اب دنیا کو لیڈ کریں گے۔ تو 1991 سے آج تک 2021 تک جو 30 سال گزر چکے ہیں، یہ امریکہ دنیا کا سنگل سپر پاور رہا۔ اس دور میں امریکہ نے دنیا کے انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے، ورلڈ پالیٹکس، اس کو اپنے مرضی سے چلانے کی بھرپور کوشش کی۔ 2001 میں افغانستان پر حملہ کر دیا گیا، 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا گیا، اس کے بعد صومالیہ، افغانستان، صومالیہ، پاکستان اور کئی ممالک میں ڈرون حملوں کی کیرا کے ذریعے اپنی مداخلت کی، اور اس کے علاوہ IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، اقوام متحدہ کے ذریعے دنیا کے کئی مخالف ممالک پر پابندیاں لگانا وغیرہ۔ تو اس طرح سے امریکہ نے یہ عرصہ گزارا، لیکن اب 2021 میں جب طالبان افغانستان میں ایک مرتبہ پھر حکومت میں آ چکے ہیں، امریکہ شکست کھا چکا ہے، تو اب ایک مرتبہ پھر دنیا یونیپولرٹی سے ملٹی پولرٹی تک جانے میں ہے، یعنی اب دنیا میں امریکہ سنگل سپر پاور نہیں ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ ہے روس اور چین، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے ممالک سپر پاور بن سکتے ہیں۔ تو دنیا ایک مرتبہ پھر اس زمانے میں جانے کے لیے تیار ہے جب دنیا میں ایک سنگل سپر پاور کے بجائے زیادہ سپر پاورز ہوں گے۔ تو یہ امریکہ کی تاریخ کی ایک چھوٹی سی کہانی۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھیے،